أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلوات پروردگار عالم کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ میں قرار دیا. امت مصطفیٰ میں جو مصطفیٰ سرکار کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی عظمتوں میں ایک یہ عنوان کہ اولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں. عزیزو، کمالات، عظمتیں، فضیلتیں، رفعتیں، بلندیاں، مقامات، عزتیں مختلف عناوین سے حاصل ہوتی ہیں. البتہ بعض اوقات کچھ منظروں کو ہم عزت سمجھتے ہیں، کچھ دیکھنے میں آنے والی کیفیتوں کو ہم عزت سمجھتے ہیں. وہ بھی عزت جب شمار ہوں گی کہ جب ان کے پس منظر میں وہ عناوین ہوں گے کہ جو عناوین قرآن، نبی مکرم مولا علی ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہیں. سب سے پہلا عنوان کمال اور عظمت کا عنوان کہ اگر کوئی اس عنوان سے متصف ہے، اس صفت سے متصف ہے تو وہ صاحب کمال کہلائے گا. وہ عنوان علم کا عنوان ہے، یعنی فضیلتوں کا محور، فضیلتوں اور احترام اور تعظیم کا محور اگر علم نہ ہو تو وہ تعظیم اور وہ فضیلت، وہ عزت، وہ احترام، وہ منظر، کیونکہ ہم بعض منظروں کو دیکھ کر بھی متاثر ہوتے ہیں. ہمارے مزاج میں اثر پذیری ہے، ہم فطرتاً اثر پذیر بھی ہیں اور اثر گزار بھی ہیں. ہم میں سے ہر فرد اثر چھوڑتا بھی ہے اور اثر لیتا بھی ہے، اثر گزار بھی ہے، اثر پذیر بھی ہے. جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں، جس میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں. جہاں ہماری مضبوطی ہوتی ہے وہاں ہم دوسروں پہ اثر چھوڑتے ہیں، اور جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس کا اثر ہم اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر مجھے اپنے آپ کو کسی آئینے میں کھڑا کر کے دیکھنا ہے کہ میں کس پوزیشن کا بندہ ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میں کون ہوں، کیا ہوں، تو مجھے اس کسوٹی سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے. میں اپنے آپ کو تول سکتا ہوں کہ کہاں کہاں میں اثر قبول کر رہا ہوتا ہوں اور کہاں کہاں میں اثر چھوڑ رہا ہوتا ہوں. تو جہاں جہاں میں اثر قبول کر رہا ہوں اس کام میں کمزور ہوں،
اور جہاں جہاں چھوڑ رہا ہوں اس کام میں مضبوط ہوں۔ تو اس مجمع کے لیے اور اس دروازے سے وابستہ لوگوں کے لیے تو پیغام یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اثر گزار بننا ہے، ہمیں ایسا بننا ہے کہ ہم ہمیشہ اثر گزار رہیں، اثر پذیر نہ ہو، یعنی کسی بھی میدان میں کمزور نہ ہو۔ اگر ہم کسی میدان میں کمزور پڑ جائیں گے تو پھر ہمیں اثر لینا پڑے گا، اور کیا معلوم ہم اس کا اثر لے لیں جس کا اثر لینا نہیں چاہیے۔ ہمارے اندر یہ کیفیت اگر ہوتی ہے تو یہ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اس سے بھی بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ ہم کیوں کسی چیز میں کمزور ہوں جو اثر قبول کریں؟ ہم ہر چیز میں مضبوط ہوں نا، ہر چیز میں مضبوط ہوں گے تو پھر ہم ہمیشہ اثر گزار رہیں گے، اثر پذیر۔ ہمیں تو آسمان یعنی اونچی بات سوچنی ہے نا، آخری بات سوچنی ہے۔ میرے مولا کے چاہنے والوں سے مولا کا خطاب ہے، انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھو۔ علی والوں کو آخری دستے پہ نگاہ رکھنی ہے۔ علامہ مجلسی نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگے بابا آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے کچھ نہیں بن سکو گے، میں نے سوچا تھا سلمان فارسی بنوں گا تو مجلسی بناؤں گا۔ تو سوچ اونچی کرنی ہے، خیال اونچا کرنا ہے۔ علی مولا کے نام پہ جمع ہے، ہمارے مزاجوں میں بھی علی مولا کا وہ خوشبو، وہ سیرت، وہ پیغام، وہ حکم، وہ چاہت، وہ خواہش آنی چاہیے۔ تو ہم کسی میدان میں بھی کمزور نہ رہیں، جس میدان میں کمزور رہیں گے اس میں ہم قبول کریں گے۔ الحکمت ضالۃ المومن اینما وجدہا اخذہا، معصوم فرما رہے ہیں، نبی کا قول ہے، حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ تو یہ قول کیا میری گفتگو سے متضاد ہے، متصادم ہے؟ میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ہر چیز میں مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں کسی چیز میں اثر قبول کرنے والا نہ بلکہ اثر چھوڑنے والا ہونا چاہیے۔ تو پھر یہ قول فرما رہا ہے، اس قول کے مطابق سرکار فرما رہے ہیں کہ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ تو ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے۔ حکمت مومن کی گمشدہ شے ہے، پہلے مومن ہو جاؤ، پھر جو چاہو جہاں سے لے لو، جہاں سے ملے وہ لے لو۔ پہلے خود کو تو مضبوط بنانا ہے۔ اگر ہم خود کمزور ہوں گے، میں خود کمزور ہوں گا، میں اپنے اوپر رکھ کر بات کر رہا ہوں، کسی کو برا نہ لگے کہ ہمیں کچھ سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اگر میں خود کمزور ہوں گا تو پھر میں ہر ایک سے وہ چیزیں لینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اور نہیں معلوم میرا کیا حال ہوگا۔ معمولاً جو ہمارے بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں ان سے زیادہ یہ ہمیں توقع ہوتی ہے کہ جیسے گئے ہو ایسے ہی واپس آؤ۔ جی اچھا، ہمیں تو یہ توقع ہوتی ہے اپنے بچوں سے کہ جیسے گئے ہو ایسے ہی واپس آؤ۔ اللہ کو ہم سے توقع نہیں ہوگی کہ جیسے دنیا میں بھیجا تھا ایسے ہی واپس آؤ۔ ہر مربی یہی چاہتا ہے نا، ہر سرپرست یہی چاہتا ہے کہ اس کا جو مربوب ہے، اس کی جو مخلوق ہے، اس کا جو ماتحت ہے، اس سے جو وابستہ ہے، اس سے جو جڑا ہوا ہے، وہ سالم رہے، صحیح رہے۔ تو اب کیا کریں کہ ہم اثر پذیر نہ ہوں بلکہ اثر گزار ہوں؟ کیا کریں؟ پھر میں اپنے بچوں اور جوانوں کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے، ہم پر اثر ہوتا ہے، ہم جس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس کا اثر ہمارے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ ائمہ اہل بیت نے بعض اپنے اصحاب کو کچھ دنوں میں ہی پہچانا اور کہا کہ تمہاری صحبت بدل گئی ہے۔ اس نے کہا نہیں مولا، میں تو جیسے تھا ویسے ہی ہوں۔ کہا نہیں، تمہاری صحبت بدلی ہے، تمہارے لہجے میں کچھ اور ہمیں محسوس ہو رہا ہے، تمہارے بات کرنے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تم کہیں اور بیٹھنے لگے ہو، تم کسی اور کے ساتھ بیٹھنے لگے ہو۔
مرزا اسد اللہ غالب دہلی میں ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے انہوں نے تانگا روکا، پیسے طے کیے، آدھے راستے میں تانگے والے سے کہا روکو مجھے اترنا ہے۔ اس نے کہا حضور ابھی تو وہ محلہ دور ہے، آپ کو تو کہیں اور تک جانا ہے۔ کہا نہیں، وہاں تک میری اردو خراب ہو جائے گی۔ وہ تانگے والا بول رہا تھا، اس کے بولنے کا اثر مرزا پر ہو رہا تھا، اسد اللہ غالب پر، مرزا غالب پر۔ تو حتیٰ اگر ہم کسی پنجابی، سندھی، انگریز، عرب، فارس، کسی اپنی زبان سے ہٹنے کر زبان والے کے ساتھ بیٹھیں تو ہمارے لہجے پہ اثر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اس میں کوئی یہ ایسی بات ہی نہیں میں کر رہا کہ جو نئی بات ہو۔ تو اب جب ہمارے بچے باہر جاتے ہیں یا ہم یہاں رہتے ہوں، روزانہ ہمیں رنگ رنگ کی بولیاں سننے کو، طرح طرح کی بولیاں سننے کو ملتی ہیں، دوست ہیں، آفس ہیں، ادارے ہیں، کاروبار ہے، معاملات ہیں، تو اثر ہمارے اوپر اگر ہوگا تو ہم کیا کریں، مضبوط کیسے بنائیں اپنے آپ کو؟ تو اسے علامہ اقبال نے 2 مصروں میں ہماری رہنمائی کی ہے، کیونکہ خود علامہ جرمنی پڑھنے گئے تھے اور وہاں سے پڑھ کر واپس آئے تو واپس آ کے اور بڑے انقلابی ہو گئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ انقلاب چھٹ جانا چاہیے تھا ان سے، معاشرے کی بہتری کے احساسات اور جذبات کم پڑ جانے چاہیے تھے، مگر اقبال نے فارمولہ دے دیا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، یورپ کی چمک نے مجھ پر اثر نہیں چھوڑا، یورپ کی چمک نے مجھ پر کوئی اثر نہیں چھوڑا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ہمیں اللہم صل علی محمد وعلی محمد کو وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مضبوط بنائے گی؟ میں پھر اپنے الفاظ کو دوسرے لہجے میں تبدیل کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کا فلاں دوست ہے، آپ فلاں کاروبار کرتے ہیں، آپ فلاں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ سب آپ کو یاد رہے، وہ مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے، مگر ان ساری ملاقاتوں پہ جو ملاقات غالب رہے وہ ہے ولایت علی۔ ہم کسی کے بھی دوست ہوں، مگر ان ساری دوستیوں میں جو چیز ہم پر غالب رہے وہ ہے محبت علی، یہ ہمارے اوپر اثر انداز رہے۔ اب علی مولا ہم پر اثر انداز ہوں، یہ ہمارا ہنر ہے، یہ ہمارا کارنامہ ہے، ہم اسے قبول کریں اور ہم اسی کے اثر میں رہیں۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یاد رہے کہ ہر کچھ مدت کے بعد ہمیں شفا خانے میں جانا ہے، اور عزا خانے کو ہی شفا خانہ کہا جاتا ہے۔ ہر کچھ مدت کے بعد فرش عزا یاد رہے، صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ اور وہاں سے ایک مرتبہ دوبارہ سے اپنے آپ کو فریش کر کے، اپنے آپ کو تازہ دم کر کے اپنی زندگیوں میں دوبارہ سے ویسے ہی چلے جائیں گے کہ جیسے تھے، جیسے ہیں، جیسے رہنا ہے ہمیں۔ تو ہمارے اوپر اس گھرانے کا اثر، اور اس گھرانے میں بھی علی علی ہیں، تمام تر کمالات اس گھرانے میں جمع ہیں۔ میں کمالات کی فہرست بتا رہا تھا، سب سے پہلا کمال، سب سے پہلا محور، کمالات کا محور، سب سے پہلا کمالات کا محور، محور کمالات علم ہے۔ دوسرا محور کمالات ایمان ہے۔ اگر علم ہمیں ایمان تک نہیں پہنچا رہا تو وہ علم ہے ذخیرہ معلومات ہے۔ ذخیرہ معلومات جب نتیجے فراہم کرنے لگے تو اسے ایمان کی شکل میں ڈھلتا ہوا دیکھا جاتا ہے، وہ ایمان کی شکل میں ڈھل رہا ہوتا ہے۔ دوسرا محور کمالات، توجہ، دوسرا محور کمالات تقوی ہے۔ ایمان، علم، ایمان، تقوی۔ پہلا علم، دوسرا ایمان، تیسرا تقوی۔ بہت بڑے مومن ہیں، بہت بڑے مومن ہیں وہ، اور تقوی اور پرہیزگاری ڈھونڈنے سے بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ گناہ بھی ہو جاتا ہے، ہو نہیں جاتا، کرتے ہیں چوک پہ دھڑلے سے، ڈھول بجا کر اعلان کر کے گناہ کرتے ہیں، اور کون ہے؟ سب سے بڑے مومن ہیں۔ تو اب یہ مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ ایمان کے بعد تقوی کا ہے، یعنی وہ جو اعتقادات، وہ جو باور، وہ جو یقین، وہ جو یقینیات میرے اندر آئے ہیں، اس کا ایک نتیجہ نکلنا چاہیے جسے تقوی کہا جاتا ہے۔ ایک جنگ کے اندر مولا کے ایک چاہنے والے کا بازو قلم ہو گیا،
وہ اپنا کٹا ہوا بازو مولا علی کے پاس لے آیا. مولا میرا بازو ایک ہاتھ سے دوسرا بازو پکڑا ہوا ہے, میرا بازو کٹ گیا. حضرت نے اس کا بازو اس کے بازو سے جوڑا جی, اور کچھ پڑھا, ہاتھ ایسا جڑا جیسے پہلے کبھی کٹا ہی نہیں تھا. مولا نے فرمایا جاؤ. اب وہ اپنا خوش جڑا ہوا ہاتھ لے کر جانے لگا. 4-6 قدم جا کر واپس آیا, کہنے لگا آپ نے پڑھا کیا تھا؟ اب یہ وہ کام ہے کہ جو اس کا نہیں تھا. اس کو ضرورت کیا تھی یہ پوچھنے کی کہ آپ نے پڑھا کیا تھا؟ مولا کا مقام مولا اور اللہ کے نزدیک ان کا مقام اللہ جانے. تمہیں کیا مصیبت آئی تھی کہ تم نے پوچھ لیا کہ آپ نے پڑھا کیا تھا؟ امام نے فرمایا سورہ الحمد پڑھی تھی, سورہ شفا پڑھی تھی. تو جیسے ہی حضرت نے فرمایا نا سورہ شفا پڑھی تھی, کہنا سورہ شفا پڑھی تھی, ہاتھ دوبارہ کٹ کے گر گیا. ہمارا ایمان اور اعتقاد بھائی, قرآن پر ایمان ہے تو یقین بھی تو ہو. ایمان جب یقین میں بدلنے لگتا ہے تو اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. یعنی اعمال اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے لگتے ہیں. وہ جو اندر کیفیات ہیں وہ اعضاء و جوارح سے اس کا ثبوت ملنے لگتا ہے, پھر اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. اور تقویٰ والوں کو اللہ نے کہا ہے کہ میدان میں آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی تقویٰ کے بعد کا مرحلہ ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا. علم, ایمان, تقویٰ, سچوں کے ساتھ ہونا. سچوں کے ساتھ ہونے کا دوسرا نام ہے جہاد. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سچوں کے ساتھ ہونا ہی تو جہاد ہے. ہمیں تو قرآن کے مطابق وہ بڑے بڑے ماننے ہیں جنہیں قرآن نے سچا کہا ہے, جن کی صداقت کا قصیدہ اللہ پڑھتا ہو, قرآن کہتا ہو, جبریل پڑھتے ہوں, جن کے صداقت کا قصہ نبی سناتے ہوں. ہم تاریخ کی طرف نہیں جا رہے, ہم تو پھر قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ تو ہی ہمیں سچوں کا پتہ بتا. جب یہ تو نے طے کر دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہنا صاحبان تقویٰ کی علامت ہے, تو وہ سچے کون ہیں؟ اے صاحبان ایمان, تقویٰ اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے کون ہیں؟ بہت روشن پیغام ہے, بہت روشن پیغام ہے. سورہ مبارکہ آل عمران آیہ مباہلہ, قرآن نے سچوں کو نام لے کر نہیں بتایا ہے, شکلیں دکھائی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی, سچے کون ہیں؟ کن کے ساتھ ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ جی میرے عزیزو, رسانہ بھی ہماری مجلس کو دکھا رہا ہے, میرے سنی بھائی بھی مجلس میں آئے ہوئے ہیں. میں 2 اور 2 4 کی بات کر رہا ہوں. سیدھی عقلیات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. موٹی موٹی باتیں ہیں کہ اگر یہ بات بھی روشن نہ ہو تو پھر کون سی بات روشن ہوگی؟ قرآن نے آواز دے کر کہا ہے کہ اے مومن و متقی ہونے کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں, تم اپنی بیٹیاں لاؤ. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں, تم اپنے جیسے لاؤ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انفسنا کا ترجمہ ہم اپنے نفس لاتے ہیں, تم اپنے نفس لاؤ, یہ بہت اچھا ترجمہ نہیں ہے. انفسنا وانفسکم, ہم اپنے جیسے لاتے ہیں, تم اپنے جیسے لاؤ. اگر ولائی سماعتوں کے لوگ میرا ساتھ دیں تو ایک جملہ ہدیہ کر دو. قرآن کی زبان میں نبی نے جسے اپنی جان کہا ہے اسے علی کہا جاتا ہے. علی مولا نبی کی جان ہے. قرآن کی زبان میں علی مولا نبی کی جان ہے. اور بدن اچھا کام کرتا ہے جب جان اچھی ہو. ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں, تم اپنے جیسوں کو لاؤ. یہ بچہ پوچھ سکتا ہے کہ اتنی گنجائشیں تھیں تو پھر ایک ایک ہی کیوں گیا, ایک ایک ہی فرد کیوں گیا؟ بیٹے تو 2 گئے, جبکہ وہاں بھی جمع کا صیغہ تھا کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. اور عربی میں 2 کو تو تثنیہ کے طور پہ کہا جاتا ہے, ابنان کا لفظ ہوتا ہے. فَقُلْ تَعَالُوا أَبْنَاءَنَا نہ ہوتا, ابنان کا لفظ ہوتا کہ ہم 2 بیٹے لاتے ہیں, تم بھی 2 بیٹے لے آؤ.
لیکن یہاں نبی 2 بیٹے لے کر گئے ہیں 3 اور 3 سے زیادہ کی جگہ. جی ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تو کیا مشکل تھی, مجھے کیا پریشانی ہے کہ میں 4 اور 1 میں جھگڑا کروں؟ ہمیں کیا مصیبت آئی ہے کہ ہم اس پہ وقت لگائیں کہ 4 تھیں یا 1 تھی؟ ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مباہلے میں 1 ہی گئی ہے. بہت بہت واضح پیغام ہے. گنجائش بہت زیادہ تھی اور سیدہ زہرا کو لے کر گئے, اور پھر فرمایا ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے, تو وہاں مولا کائنات کو لے کر گئے. میرا مطلب آیت کے تلاوت کا یہ پیغام بھی تھا, مگر کچھ اور بھی ہے. ثم نبتہل, پھر ہم مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, اور پھر ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے. تو خود بخود واضح ہو گیا کہ سچے کون ہیں. سچے کون ہیں بھائی؟ ابو ذر سے زیادہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا جو سچا ہو, زمین نے ابو ذر سے زیادہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو سچا ہو, مگر وہ بھی مباہلے میں نہیں گئے. اتنا بڑا سچا بھی مباہلہ میں نہیں گیا, اس لیے کہ وہاں جھوٹوں پہ لعنت کرنے جا رہے تھے. جھوٹوں پہ لعنت کرنے والا صرف صادق نہیں ہوگا بلکہ صدیق اور صدیقہ ہوگی. صادق اور صدیق میں فرق ہے, تھکے نہیں میری باتوں سے. صدیقہ, صادقہ اور صدیقہ میں فرق ہے. صدیقہ اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہی ہو جائے. تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں, کوئی کپڑے نہیں تھے, فاطمہ نے کہا ہے تو درزی بنے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسے سچے, اس معیار کے سچے کہ جنہیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ. ان کے ساتھ ہونا جہاد ہے. ہر بندہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا, ہر بندہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. لہذا اب قرآن کہہ رہا ہے فالذین آمنوا بہ وعذروہ, پس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے تعظیم کی میرے نبی کی, جو میرے نبی پر ایمان لائے اور جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی. ونصروہ, اور جنہوں نے میرے نبی کی نصرت کی. نبی کی نصرت کتنا مشکل کام ہے. اگر اسے میرے بچے اور جوان سمجھنا چاہتے ہیں تو اسلام کی تاریخ میں مسلط کی گئی جنگوں کو پڑھ لیں. اس جنگ کے اندر سب کا حال ایک جیسا نہیں تھا. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وقت بھی نہیں ہے, لیکن تاریخ اور قرآن پڑھنے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. قرآن کی آیات کے اندر ہے کہ کیسے لوگ میدان چھوڑ کر گئے. میں ایک رسانے پر تھا ایک مفتی اعظم صاحب کے ساتھ, وہ آیات آ گئیں جس میں جنگ احد سے جانے والوں کا تذکرہ ہے. تو جب ان آیات کی تفسیر, ایک رسانے پہ صبح تفسیر قرآن کا پروگرام آتا تھا, ایک مشہور صحافی ہیں جناب انیق احمد صاحب, ان کے ساتھ. تو جب ان آیات کا تذکرہ آیا تو ظاہر ہے مجھے بھی تفسیر کرنی تھی, مجھے اپنے حصے کا بیان دینا تھا, بیان کرنا تھا. وہ صاحب بھی تشریف فرما تھے ہمارے محترم میں. تو گفتگو آ گئی کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اجتہادی غلطی تھی. بھائی میرا ساتھ دیجئے گا, اپنا ذہن میرے ساتھ رکھیں, مجھے ضرورت نہیں ہے نا کہ میں تفصیل میں جاؤں. صرف جلدی سے گزرتے ہوئے جلدی سے ایک منظر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت مشکل کام تھا. نبی کی نصرت کرنا آسان کام نہیں تھا. آج 1400 سال بعد آ کر ہم ذرا اچھل کر نبی کا ساتھ نہ دینے والوں کے اوپر نعرہ لگائیں. ساتھ دینے والوں پہ تو نعرہ لگانا بنتا ہے, نہ دینے والوں پہ نعرہ لگائیں کہ کیوں نہیں لگایا, کیوں ساتھ نہیں دیا. بہت آسان کام نہیں ہے. اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ ہم بہت دیر سے آئے. ہم اگر اس زمانے میں آئے ہوتے تو بہت سارے لوگ ہوتے کہ جو شاید کسی اور خیمے میں ہوتے. تو یہ تاریخ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ابھی آخری محمد آنے والا ہے. ان مجلسوں میں اتنا ان تذکروں کو دہراؤ تاکہ جو غلطیاں, جو کوتاہیاں, جو کمزوریاں رہ گئی تھیں وہ ہم میں نہ رہنے پائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
توجہ ہے؟ تو اس میں فرمانے لگے کہ وہ اجتہادی غلطی تھی. تو میں نے کہا حضور مجھے آپ کے اس جملے سے اختلاف ہے، اس لیے کہ اجتہاد مقابل نص جائز نہیں ہے. نص کے مقابلے میں اجتہاد جائز نہیں ہے. اگر سامنے آیت ہو اور پھر اجتہاد کیا جائے تو وہ اجتہاد باطل ہے. سامنے صحیح حدیث، متواتر حدیث ہو اور اجتہاد کیا جائے اس حدیث کے ہوتے ہوئے، پھر علمی تحقیقات کی جائیں کہ صاحب ڈھونڈ کے لاؤ کوئی اور نیا طریقہ. بھائی سامنے آیت کہہ رہی ہے، اب کون سا طریقہ آئے گا؟ اب کون سا حکم اس کے علاوہ آئے گا؟ جو آیت کہہ رہی ہے وہی حکم ہے، جو صحیح حدیث یعنی متواتر حدیث کہہ رہی ہے وہی حکم ہے. تو پھر یہ آپ اجتہاد یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ اجتہاد تو ہوتا ہی ان مسائل میں ہے جہاں آیت میں اشارہ ہو، صراحت نہ ہو، اور جہاں حدیث کے اندر صحیح حدیث یا متواتر حدیث ہمیں نہ مل رہی ہو. تو پھر مجتہد کیا کرتا ہے؟ وہ آیات اور احادیث سے اشاروں کو سمجھ کر ایک حکم تلاش کرتا ہے اور ہمارے مسئلے کو حل کرتا ہے. اس کے پاس دلیل ہوتی ہے کہ فلاں آیت میں یہ اشارہ ہے، فلاں حدیث میں یہ اشارہ ہے، فلاں تاریخ کے اندر بزرگوں نے یہی کام انجام دیا ہے، لہذا تم بھی یہی انجام دو. اسی کو اجتہاد کہا جاتا ہے. یہ فتویٰ صادر کرنے کی میں نے مختصر سی آپ کو تاریخ بتا دی. ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد. تو میں نے کہا حضور اجتہاد وہاں ہوگا جہاں نص نہیں ہوگی. نص کے مقابلے میں اجتہاد باطل ہے. نہ صرف باطل ہے، مذمت ہے اس مجتہد اور مفتی کی جو نص کے مقابلے میں اجتہاد کرتا ہو. تو کہنے لگے ہاں یہ صحیح ہے، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہی قاعدہ ہے. میں نے کہا جب نص کے مقابلے میں اجتہاد باطل ہے تو مصطفیٰ سرکار میدان میں تھے، میدان چھوڑ کے گئے کیوں؟ نص کے ہوتے ہوئے، سرکار کے ہوتے ہوئے میدان سے چھوڑنے کو اجتہادی غلطی کہیں گے؟ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ سری غلطی تھی. اگر یہ سری غلطی، تھک تو نہیں رہے آپ، اگر یہ سری غلطی نہ ہوتی تو پھر یہ معافی کیوں مانگی اور یہ پھر اللہ نے معاف کیوں کیا احد والوں کو؟ مشکل تھا بھائی. میرا مطلب پورا ہو گیا، میری بات منتقل ہو گئی. مشکل ہے نبی کا ساتھ دینا، جیسے نبی کا ساتھ دینا مشکل ہے. توجہ، میں اپنے مطلب تک آ گیا. نبی کا ساتھ دینا کتنا مشکل ہے؟ کوئی پوچھے نا ان مجاہدوں سے جنہوں نے میدانوں کے اندر مشقتیں اٹھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، شہادتیں قبول کیں، جی اپنے عزیزوں کے جنازے دیکھے. ایک دو مثالیں نہیں ہیں، دسیوں تو وہ مثالیں کہ گھر کے سارے مرد مار دیے گئے اور عورتیں جنازہ اٹھانے آئی تھیں. جی ایسی مثالیں بھی ہیں. مشکل کام تھا، ساتھ دینا مشکل تھا. بڑے بڑے سردار ساتھ دینے سے گریز کر رہے تھے. کبھی سوچا کہ 24 قریش کے قبائل میں ایک بنی ہاشم، اور پھر بنی ہاشم میں اکیلے ابو طالب ہی کیوں تھے؟ پیسہ تو اور لوگوں کے پاس بھی بہت تھا، وسائل تو اور لوگوں کے پاس بھی بہت تھے، مگر ابو طالب ہے. مولا علی کی مجلس ہے، شب شہادت کی مجلس ہے. مجھے ایک جملہ ان کے بابا کے لیے کہنے دیجئے. دنیا ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈتی ہے، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے. بغیر ابو طالب کے نبی اعلان نبوت نہیں کریں گے. جب اسلام ابو طالب محسن اسلام محسن اسلام محسن اسلام پاک سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت، حضرت زہرا بلند تر صلوات. حضرت ابو طالب کا یہ بہت بڑا مقام، بہت بڑی عظمت کہ انہوں نے نبی مکرم کی نصرت کی. اس عزاخانے میں یہ آیت اس مضمون میں پڑھ چکا ہوں، تکرار مجھے معاف کریں گے. کوئی اگر آپ سے کہے نا کہ ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تو ان سے کہیں کہ ہم تمہیں نہیں مانیں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے. اس لیے کہ اللہ نے سورہ مبارکہ انفال آیت نمبر 74 میں حضرت ابو طالب کی عظمت کو بیان کیا ہے، جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آووا ونصروا، والذین آووا ونصروا،
جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی. اولئک هم المؤمنون حقا, وہی واقعی مومن ہے. نبی کو پناہ دینے والا, نبی کی نصرت کرنے والا ہی واقعی مومن ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم, اور اسی کے لیے مغفرت ہے, اسی کے لیے مغفرت ہے اور اسی کے لیے رزق کریم ہے. اگرچہ میرا پسندیدہ موضوع ہے حضرت ابو طالب کی عظمت پر بات کرنا, اور ایمان ابو طالب پر بات کرنا تو میں توہین ابو طالب سمجھتا ہوں. بات ہونی چاہیے عظمت ابو طالب پر, بات ہونی چاہیے مقام ابو طالب پر. جی جی جی, حضرت ابو طالب نے صرف مولا علی کو پال کر علی نہیں کیا, بلکہ حضرت ابو طالب نے یتیم عبداللہ کو پال کر محمد کیا ہے. جس کے جس کا پلا ہوا نبی بنے یا ولی بنے, امت اس کا کلمہ ڈھونڈ رہی ہے. اور حضرت ابو طالب کے کلمہ پڑھنے کا طریقہ سنا دوں آپ کو. جب حضرت ابو طالب نے دعوت ذوالعرشیرہ میں اپنے گود کے پلے ہوئے کو آواز دے کر کہا, یا محمد قم, اے میرے محمد کھڑے ہو جاؤ, یا سیدی و مولائی, میں آج اعلان کرتا ہوں تم میرے سید بھی ہو مولا بھی ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نبی کی نصرت کرنے والے, والذین فالذین آمنوا بہ وعذروہ ونصروا, جنہوں نے میرے نبی کی نصرت کی. بہت مشکل کام تھا نبی کی نصرت کرنا. اب ذرا ترتیب میرے بیان کی, آج آخری نشست ہے اس مضمون پر. ایمان, تعظیم, نصرت, ایک کے بعد ایک مشکل کام. ایمان آسان کام, کتنا کام مشکل ہے وہ پہلے بیان ہو چکا. خود ایمان کتنا مشکل ہے, مگر ترتیب میں یہاں آسان کام پہلے. کلاسیں بتا رہا ہے اللہ, درجے بتا رہا ہے اللہ, ترتیب بتا رہا ہے. ایمان, پھر اس کے بعد ایمان کے بعد جی تعظیم, آسان کام ہے. تعظیم کے بعد نصرت, اس سے مشکل کام ہے, مگر نصرت سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور اس علی کی اطاعت اور اتباع کرنا جو نبی کے ساتھ نور کی صورت میں نازل ہوا ہے. یعنی نبی پر ایمان, نبی کی تعظیم. اچھا ایسا مشاہدہ ہوا بھائی, یہ تو ہم قرآن 1400 سال بعد اس آیت کو پڑھ رہے ہیں, تو ہمارے سامنے تو ساری تاریخ ہے, ہمیں یہ مشاہدہ ہوا, ایسا ہی ہوا. نبی کی تعظیم, نبی کے پر ایمان, تعظیم, نصرت, اور اس کے بعد اس نور کی اتباع جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے, وہ نور علی. مولا علی کے اتباع ان سارے کاموں سے مشکل کام ہے. بہت مشکل کام ہے علی کے ساتھ چلنا. سچوں کے ساتھ چلنا کتنا مشکل ہے, ذرا خود کبھی آزما لیجئے گا اپنی سچائی پر کسی سے گواہی لے کر. خود ہماری سچائی پر ہمارا دوست بعض اوقات جب اس کا مفاد ٹکرا رہا ہوتا ہے تو گواہی نہیں دیتا. جو 20 سال سے ہمارا دوست ہے, جب اس کا کسی سے مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے ہمارے مخالف کے ساتھ, یا اس کا کیا نقصان جڑا ہوا ہوتا ہے سامنے والے کے ساتھ, کہ اس کے ساتھ اگر, تو وہ گواہی نہیں دیتا. بہت مشکل ہے جی, بہت مشکل کام ہے, مگر کرنے کا کام یہی ہے جو مشکل ہے. مشکل کام ہی تو کرنے کا ہوتا ہے. وہ کون سا ہنر ہے کہ آسان کام ہم کر کے دکھائیں. ہم سب لوگ یہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ اس مشکل زندگی کو غور سے سنیں, اور اس مشکل زندگی کو سننے کے بعد اس میں سے کوئی اثر ہم پر ہو جائے. اور الحمدللہ ہو رہا ہے اثر. میں اپنی قوم کی کمزوریاں نہ تو مجھے پتہ ہیں, اور نہ ہی میں ڈھونڈتا ہوں, اور نہ ہی میں ان کو بیان کرتا ہوں. ایرانی توجہ ایرانی اور لبنانی اور عراقی علماء اپنی قوم کی تعریفیں کر کر کے تھکتے نہیں ہیں, اور میرے قوم کے بعض لوگ اپنی قوم کی برائیاں کر کر کے تھکتے نہیں ہیں.
کیا پریشانی ہے بھائی؟ ہمارے ہم الحمدللہ پوری دنیا میں اگر آپ مقایسہ کریں تو پوری دنیا میں پاکستان میں بسنے والا علی والا، اہل بیت سے پیار کرنے والے جو پاکستان میں بستے ہیں وہ پوری دنیا میں پیار کرنے والوں سے سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ وہ ایام ازاں ہوں، عبادات میں ممکن ہے بعض علاقوں اور ملکوں کے لوگ ہم سے بہتر ہوں، عبادات میں وہ ہم سے بہتر ہیں، مگر معاملات اور عبادات یہ دو ہی تو ہے نا ہمارے کردار۔ معاملات یا عبادات، یا ہمارے رب سے تعلق یا ہمارا رب کے بندوں سے تعلق۔ بندوں سے بندوں کا تعلق ہے معاملات، اور بندوں کا اللہ سے تعلق ہے عبادات۔ تو عبادات میں شاید دوسری قومیں ہم سے اچھی ہیں، مگر معاملات میں ہم بہت سو سے اچھے ہیں۔ اور اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ مجالس میں اور بیان ذکر اہل بیت میں اور اس گھرانے سے وابستگی میں جو سنجیدگی یہاں پائی جاتی ہے، اس پر اللہ کا شکر کرنے کو دل کرتا ہے۔ عزیزو، کیوں نبی مکرم نے، تسلی دیجئے مجھے ابھی 10 منٹ فضائل اور پڑھنے ہیں، کیوں نبی مکرم نے غدیر میں جا کر مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جی اتباع کرنے والے اس نور کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ نبی مکرم نے سن 11 ہجری میں جا کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں جا کے، 2 مہینے بعد تو رحلت ہو جائے گی، ذی الحج میں اعلان ولایت علی ہو رہا ہے، ذی الحج کے بعد محرم آئے گا، محرم کے بعد سفر آئے گا، اور سفر کی 28 کو آپ کی رحلت ہو جائے گی۔ تو اپنی زندگی اس کے آخری، یعنی 2 مہینے رہ گئے، آخری 2 مہینوں سے پہلے آخری لمحات میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ میں اس سوال کا جواب یوں دوں گا کہ ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھو، سیرت مصطفیٰ پڑھ کر دیکھو، مجھے تو کوئی دن ہی نظر نہیں آ رہا جو غدیر کے علاوہ گزرا ہو۔ نبی کی تو زندگی کا ہر دن علی کے ساتھ تھا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے علی کا تعارف نہ کروایا ہو، بلکہ یہ اعلان جو غدیر کے اندر ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت کے مطابق یہ رسمی اعلان تھا جسے اعلان ولایت علی کہا جاتا ہے۔ ورنہ اس اعلان کے مقدمے میں، توجہ، اعلان غدیر کے مقدمے میں، تمہید سازی میں، مقدمہ سازی میں، ذہن سازی میں، دلوں کو آمادہ کرنے میں نبی مکرم نے کوئی دن نہیں رکھا جس میں علی کی بات نہ کی ہو۔ آپ کسی میدان میں جا رہے ہیں تو علی کہاں ہے؟ آپ کسی میدان میں نہیں لے جانا چاہتے تو فرما رہے ہیں کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جائے جو موسیٰ اور ہارون کو تھی؟ فرق یہ ہے کہ بس میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حدیث منزلت کی صورت میں مولا علی کو نبی نے موسیٰ اور ہارون والی نسبت دی ہے، مگر وہاں کیونکہ ہارون بھی نبی ہیں تو صرف نبی نے ایک چیز کی نفی کی ہے، اما ترضا ان تکون منی کمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تم اس بات پہ راضی ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی رہے کہ جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام میں تھی؟ تو موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، تو فوراً نبی نے کہا وَلَٰكِن لَسْتَ بِنَبِيٍّ، تم نبی نہیں ہو۔ تو ایک چیز کی نفی کی ہے نا کہ تم نبی نہیں ہو، باقی تو ساری وہی چیزیں ہیں نا۔ تو باقی وہ ساری چیزیں ڈھونڈیے کہ وہ کیا کیا ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو موسیٰ اور ہارون میں برابر کی تھیں، اس میں ایک عصمت ہے، ایک عصمت ہے۔ دوسرا عنوان جو ہے، 8-10 چیزیں ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ دوسرا عنوان ہے خلافت، توجہ، یعنی حضرت موسیٰ کے بعد امت کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی نبی نے کہا ہے کہ میری نسبت تمہارے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کو ہے، جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ ہے۔ فرق یہ ہے کہ بس میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو آپ نبی کی بحث ختم کر دیجئے، نبی کا عنوان ختم کر دیجئے، لیکن ساری بحثیں تو مانیے نا، اس میں ایک عصمت ہے، ایک ہے خلافت۔ حضرت موسیٰ کے بعد اگر امت پر موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خلیفہ ہے تو وہ ہارون علیہ السلام ہے۔ تو اب بھی کوئی پریشانی باقی رہ گئی ہے خلیفتہ بلا فضل بولنے میں؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد کا۔
دونوں کا تعلق اتنا گہرا کہ جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. کبھی میرے مولا علی نے مولا نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا اور کبھی مولا نبی نے بغیر علی کے دن نہیں گزارا. پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، ہلکی پھلکی شاعری کر لیتا ہوں، اگرچہ دعویٰ دار نہیں ہوں، کہہ لیتا ہوں. اس میں 2 مصرے مجھے اپنے یاد آ رہے ہیں. عرض کیا تھا کہ جشن میں، اب تصور آپ جشن کا کر لیجئے گا شعر سنتے ہوئے، کہ یہ جشن میں کہا گیا تھا یہ شعر، جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر. آپ تصور کر لیجئے، بزم میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، فرش پر شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر. جشن 3 حرفی ہے، آپ 3 حرفی کوئی بھی لفظ یہاں لگا سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. تو جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، تھک تو نہیں رہے. جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، غدیری ذوق لے کر بغض حیدر کے بغیر. نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. جی نبی اور علی علیحدہ علیحدہ نہیں ہوتے تھے، دونوں ساتھ رہتے تھے. سرکار کا دن اچھا گزرتا تھا، اچھا لگتا تھا جس دن علی ساتھ رہے ہو، اور جس دن مولا علی نہیں ہوتے تھے اس دن نبی کی طبیعت پر گرانی ہوتی تھی. تو میں نے 2 مصروں میں عرض کیا ہے کہ نور کا، سرور بھائی، نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. نور کا تھک تو نہیں رہے، نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا. ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر. عزیزو، بات بہت روشن ہے، پیغام بہت واضح ہے کہ انسان کی عظمت اور کمال کے جو محور ہیں ان میں پہلا عنوان علم کا ہے، پھر ایمان کا ہے، پھر تقوی کا ہے، پھر جہاد کا ہے، جسے معیت کہا جاتا ہے، ساتھ چلنا. کل چلیں گے مولا، سردیاں ہیں مولا، گرمیاں ہیں مولا، کتنا مشکل ہے ساتھ چلنا. یہ مولا خود فرما رہے ہیں کہ جب میں ان سے کہتا ہوں چلو تو کہتے ہیں سردیاں زیادہ ہیں، جب گرمیاں ہوں گی چلیں گے. جب گرمیاں آتی ہیں میں کہتا ہوں چلو تو کہتے ہیں گرمیاں زیادہ ہیں، کچھ موسم بدل جائے گا پھر چلیں گے. ساتھ چلنا کتنا مشکل ہے. معیت، ہمراہی. تو تیسرا عنوان تقوی، چوتھا عنوان معیت جس کو جہاد کہا جاتا ہے، اور چوتھا عنوان معیت اور جہاد، اور 5واں عنوان فلاح اور کامیابی. ساتھ جا کر بھی کامیاب ہوئے یا نہیں؟ ساتھ چلے تو صحیح، آخر تک بھی رہے یا نہیں؟ دم کس پر نکلا؟ دنیا سے گئے تو ساتھ تھے، جب دنیا کو ترک کیا اور دنیا سے آنکھیں بند کی تو علی کے ساتھ تھے. یہ معیار ہے جسے فلاح کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کہا جاتا ہے. وہ جو ساری دنیا کو فتح کر چکا تھا سکندر اعظم، وہ جب مرا تو کہنے لگا کہ میرے تابوت سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا، دونوں ہاتھ باہر نکال کے پھیلا دینا، تاکہ جنازہ اٹھانے والے دیکھیں کہ جس کے پاس اتنی مملکتیں تھیں وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کامیاب ترین لوگوں نے کہا ہم ناکام جا رہے ہیں. کون سی جنگ تھی جس میں علی کامیاب نہیں ہوئے؟ ہر جنگ میں علی کامیاب ہوئے. حتیٰ جس جنگ میں مسلمان ہارے، علی نہیں ہارے. اس لیے نہیں ہارے کہ علی میدان چھوڑ کر نہیں گئے، اور ایسے موقع پر میدان چھوڑ کے جانے کو علی نے کہا اکفر و بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ تو میدان سے بھاگنا علی کے نزدیک کفر کے مترادف تھا. وہ علی جو ہر میدان میں دھنی رہا، وہ علی جو ہر میدان میں کامیاب رہا، اس نے کسی کامیابی پہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوا، مگر جب سر پہ ضربت لگی، سجدے کی حالت ہے. علی سجدے میں ذکر پڑھ رہے تھے، سبحان ربی العالی و بحمدہ. وہ جو سبحان ربی العالی بحمدہ کہہ رہا تھا، سب تو یہی سننا چاہ رہے تھے نا کہ علی کی یہی
آواز آئے گی، یہی ذکر بیان ہوگا، مگر اچانک نمازیوں کے کان میں آواز آئی فزت ورب الکعبہ، اس لیے کہ جب سر پہ ضربت لگی تو مولا نے اپنی کامیابی کا اعلان کیا۔ لوگ تو مرنے پر ناکامی سمجھتے ہیں، یہاں علی شہادت اور محراب میں شہادت۔ شاعر کہتا ہے کہ بکس میسر نشد این سعادت، بکس میسر نشد این سعادت، بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ جو آیا بھی اللہ کے گھر میں، جو جا بھی رہا ہے اللہ کے گھر سے۔ یہ بھی میرا کم سن ذاکر پڑھ رہا تھا کہ ایک جنازہ اللہ کے گھر سے اٹھ رہا ہے۔ جی، حالت سجدہ میں علی زخمی ہوئے، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ عزادارو، شہادت دو طرح سے ممکن ہوتی ہے، شہادت دو طرح سے لوگوں نے اور شہیدوں نے پائی ہے۔ ائمہ اہل بیت کو یا تلوار سے مارا گیا، بھائی بات سنیں گے تو پھر گریہ اچھا ہوگا، بات پوری سن لو پھر رو گے تو تمہیں رونا اچھا آئے گا، زیادہ گریہ کر سکو گے، اور لوگوں کو بھی سننے دیا جائے۔ شہادت یا زہر سے، ائمہ اہل بیت کو شہادت زہر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی انہیں زہر سے شہید کیا یا انہیں تلوار سے شہید کیا۔ یعنی مولا علی کے علاوہ تمام ائمہ کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں، امام حسین کو تلوار سے، امام حسن کو زہر سے، یہ علی واحد امام ہیں جنہیں زہر سے بھی مارا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، جنہیں تلوار سے بھی مارا ہے۔ جو تلوار علی مولا کے سر پہ ماری گئی ہے اس سے زخم بھی لگا ہے اور علی کے بدن میں زہر بھی گیا ہے۔ یہ جو کل کا دن گزرا ہے نا، آج تو شب شہادت ہے، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ میرا بیان گنگ اور ناقص ہو سکتا ہے، مگر آپ کا تصور اور آپ کی یاد اور آپ کی محبتیں بہت اچھی ہیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو کوفہ لے چلیے، جہاں 2 دن سے زینب رو رہی ہیں، اجرکم اللہ، جہاں 2 دن سے عباس علمدار گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، جہاں 2 دن سے امام حسن منہ موڑ موڑ کے رو رہے ہیں، جہاں امام حسین چھپ چھپ کے رو رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب مولا علی اپنے بیٹوں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو کہتے ہیں بیٹا دیکھو، حق کی خاطر جو جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں۔ علی بیٹوں کو رونے سے روک رہے ہیں، لہذا بیٹوں کی آنکھوں میں تو آنسو ہیں بابا کی تکلیف کو دیکھ کر۔ تکلیف اتنی زیادہ ہے مگر علی کی زبان پہ تسبیح الہی مسلسل ہے۔ جب بھی قریب جا کر امام حسن بیٹھ رہے ہیں نا تو آواز سننے کو مل رہی ہے، شکرن شکرا، الحمدللہ، رضاً بقضائہ۔ وہ جو اللہ سے راضی ہونے کے کلمات ہیں نا، وہ مولا علی کی زبان مبارک پر جاری ہیں، اور زخم کا اثر اتنا زیادہ ہے، زہر کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ ساسا ابن سوہان کہتے ہیں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ مولا کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ آیا، مولا سے مل کر گیا، اس لیے کہ ہم مولا کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک کنیز نے آ کر بتایا کہ زینب آنا چاہتی ہیں، تو سارے صحابہ باہر چلے گئے۔ ہر کچھ دیر کے بعد صحابہ کرام چلے جاتے تھے اور علی کی بیٹیاں علی کے پاس آ جاتی تھیں، علی مولا کی بہویں آ جاتی تھیں، علی مولا کی نواسیاں آ جاتی تھیں، پوتیاں آ جاتی تھیں، گھر کی بیویاں آ جاتی تھیں مولا کے قریب۔ ساسا ابن سوہان کہتے ہیں کہ میں چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ آیا، سب جملہ ان کا بیان کر رہا ہوں، چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ آیا تو علی کے پیشانی پہ جو رومال بندھا ہوا تھا نا، تو میں نے چند گھنٹے پہلے دیکھا تھا وہ سفید رنگ کا تھا، مگر میں نے جب چند گھنٹوں کے بعد آ کر دیکھا تو وہ بھی علی کے چہرے کی طرح زرد ہو گیا تھا۔ اجرکم اللہ،
اتنا میرے مولا کے بدن مبارک پر زہر کا اثر تھا. حق ہے ایسے ہی رونے کا. ابھی تو کچھ مصائب بیان نہیں ہوا, میں کچھ لوگوں کی حالت غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں. اپنی آواز کو بی بی زینب کی آواز میں ملائیے, مولا علی کے بچوں کے ساتھ گریہ کیجئے, اور کچھ دیر کے لیے جناب زینب سے ہاتھ جوڑ کر کہیے ایک لمحے کے لیے اس مجلس میں بھی آ جائیں. یہ سب آپ کے بابا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. خواتین ذرا خیال رکھیں کہ کہیں برابر میں علی کی کوئی بیٹی نہ آئی ہو. میں آپ کراچی والوں سے کہوں گا اور لاہور والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اس تاریخ میں ضرور بی بی پاک دامن کو سلام کرنے جایا کریں. ہمارے اس خطے میں علی کی ایک بیٹی سو رہی ہے. ہماری توجہ ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. حرم امام رضا نے تصدیق کی ہے کہ یہ علی مولا کی بیٹی ہیں. حضرت رقیہ بنت علی ہیں, حضرت مسلم کی زوجہ ہیں جو لاہور میں سو رہی ہیں. بڑی قسمت ہے پاکستان والوں کی کہ جناب مولا علی کی ایک بیٹی پاکستان میں. تو اگر کوئی جناب زینب تک نہ پہنچ سکے تو رقیہ تک آ جاؤ. آج ان کے بابا کی شہادت کی رات ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میرے مولا نے آخری یہ جو افطار آج ہوا ہے, کل شہادت ہو جائے گی مولا کی, یہ جو آج افطار گزرا ہے اس کے لیے فرمایا بیٹا حسن میرے خاندان کی سارے افراد میرے سامنے افطار کریں. امام حسن کا دسترخوان بڑا مشہور دسترخوان ہے. امام حسن نے خاندان کے سارے افراد کو مولا کے سامنے بلا لیا. مولا کی بہویں ہیں, داماد ہیں, نواسیاں ہیں, نواسے ہیں, پوتے پوتیاں ہیں, مولا کی بہویں ہیں, بیٹیاں ہیں, مولا کے سامنے افطار کر رہے ہیں. مولا بستر شہادت پر ہیں. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, مولا بستر شہادت پر ہیں کہ ایک مرتبہ لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر کے علی لیٹے ہوئے ہیں کہ آنکھیں کھول کر فرمایا بیٹا حسن مجھے بٹھاؤ, مجھے سہارا دو, مجھے بٹھاؤ. امام حسن نے تکیوں سے سہارا دیا, بابا کو بٹھایا. جب مولا بیٹھ گئے تو فرمانے لگے میرے سامنے کھانا اور پانی لے کر آؤ. علی کھانا اور پانی نہیں لے رہے, لیکن علی نے خواہش کی, فوراً مولا حسن نے سامنے کھانا رکھ دیا, ایک کوزے میں پانی رکھ دیا. جب کھانا اور پانی علی نے دیکھا نا تو نحیف سی آواز, کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا حسین کہاں ہے؟ اجرکم اللہ. فرمایا حسین کہاں ہے؟ برابر سے امام حسین کی آواز آئی, بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں. میرے مولا نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا, امام حسین کے دہن میں دیا, اپنے ہاتھ سے پانی کا کوزہ حسین کے منہ میں دیا اور فرمایا تمہاری ماں نے وعدہ لیا تھا میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا. حسین میں دنیا سے جا رہا ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. پھر وصیتیں کرنا شروع کی میرے مولا نے, اپنی ساری کائنات امام حسن کے حوالے کی. اللہ اللہ بیت اللہ, اے میرے بیٹا حسن اللہ کے گھر کا خیال رکھنا, اے میرے لال یتیموں کا خیال رکھنا, اے میرے بچے پڑوسیوں کا خیال رکھنا, اے میرے لال قرآن کا خیال رکھنا, اے میرے بچے امت مصطفیٰ کا خیال رکھنا. ساری کائنات علی نے حسن کے حوالے کی, ایک ایک بچے کو امام حسن کے حوالے کیا. جب سب کو سب کے حوالے کر دیا, ایک نام رہ گیا تھا, اور وہ نام عباس علمدار کا نام. میرے بزرگوں نے یہ مصائب پڑھے ہیں, اتقیاء سے میں نے یہ مصائب سنے ہیں. جب مولا عباس کا نام مولا علی نے نہیں لیا تو ایک بی بی کے رونے کی آواز بلند. مولا علی نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو پائتیوں میں جناب ام البنین کھڑی ہیں. آواز دے کر کہا ام البنین ایسے کیوں روئی ہو؟ کہ مولا ساری کائنات حسن کے حوالے, میرا عباس کس کے حوالے؟ فرمایا ام البنین عباس کو میرے قریب لاؤ, فرمایا حسین کو میرے قریب لاؤ. مولا عباس سے فرمایا عباس میں تمہیں حسین کے حوالے کر رہا ہوں, اور کہا عباس میرے حسین کا خیال رکھنا.
میرے مولا نے وصیتیں فرماتے ہوئے ایک مرتبہ اپنی زبان پہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا علی کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی، امت یتیم ہو گئی، حسنین یتیم ہو گئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی، گریہ ہو گیا. پنجتن کے 5 جنازوں کا حال سنیں گے. نبی کے جنازے میں 11 لوگ، نبی کے جنازے میں 11 لوگ. اس گھر میں دوسرا جنازہ جناب زہرا کا ہوا. امت نے نبی کے جنازے کو دفنانے کے بعد اعتراض کیا کہ ہمیں علی نے بلایا نہیں، ہمارا انتظار نہیں کیا. امت کو اعتراض تھا کہ نبی کے جنازے میں ہمارا انتظار کیوں نہیں ہوا. سیدہ کا جنازہ 75 دن بعد، 95 دن بعد. سیدہ کے جنازے میں 4 لوگ. آوازیں آزاد کریں، شب شہادت ہے. ابھی آپ مولا علی کے تابوت کی زیارت کریں گے، ابھی آپ مولا علی کے تابوت کی زیارت کریں گے. ہزاروں کی تعداد میں اس وقت لوگ مجلس میں بیٹھے ہیں باہر اور اندر. یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تابوت کو بوسہ دیں گے نا، کاندھا دیں گے. لیکن ذرا چلیے تاریخ کے اندر، علی کے جنازے میں 2 لوگ. اہل سنت کے مطابق جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا اور پیچھے سے حسنین جنازہ اٹھا رہے تھے. اللہ رے غربت علی، اللہ رے تنہائی علی. علی کے جنازے میں 2 لوگ امام حسن کے جنازے کو تیر مار دیے، حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیے. یہ ہے پنجتن کی تاریخ. یا حسین.